بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم انتہائی حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ سیدھے راستے کو اپناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میرا ستیاناس ہو، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد اس دوست نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتے ہیں شیطان تو انسان کو مدد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ عقبہ ابن ابی معیط مکے کے مشرک سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی سفر سے واپس آتا شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا، ضیافت کرتا تھا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی عادت کے مطابق شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عقبہ نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرما لیا۔ لیکن عقبہ کا ایک جگری دوست تھا، ابی بن خلف۔ جب اس کو یہ خبر ملی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہ بہت ناراض ہوا اور عقبہ کو بہت ہی سخت سست کہا۔ تو عقبہ نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جائیں تو یہ میرے لیے بڑی رسوائی ہوگی، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا تھا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو نہیں مانوں گا جب تک کہ تم جا کر اللہ کے نبی کے جب تک کہ تم جا کر محمد کے منہ پر نہ تھوک دو۔ ایک کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے ایسی گستاخی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جا کر اس نے ویسا ہی کیا۔ اللہ نے دنیا میں بھی دونوں کو ذلیل کیا کہ جنگ بدر میں دونوں بری طریقے سے مارے گئے۔ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ جب یہ لوگ آخرت کے عذاب کا سامنا کریں گے تو اس وقت عقبہ انتہائی شرمندگی اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
تو محترم حضرات، یہ آیت اگرچہ خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، لہذا اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ جو دو دوست کسی گناہ میں، کسی معصیت میں جمع ہوں اور شریعت کے خلاف کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو ان سب کا حکم یہی ہے کہ قیامت کے دن اس جگری اور گہرے دوست کی وجہ سے اور اپنی دوستی پر روئیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی، کہ کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی مت بناؤ، جگری دوست مت بناؤ، تمہارا مال صرف متقی آدمی کھائے، یعنی متقی ہی سے دوستی کرو، غیر متقی سے دوستی مت کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں سب سے کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان آیتوں اور احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جس کو بھی دوست بنائیں وہ کیسا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، جس کی باتوں کو سننے سے ہمارے اندر آخرت کی یاد تازی ہونی چاہیے، جس کو دیکھنے سے ہمیں اللہ کی یاد تازہ ہونا چاہیے، ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ایسے آدمی کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بنائیں، ورنہ برے دوست جس مصیبت میں پھنسیں گے، جس آفت میں پھنسیں گے، اس میں ہم کو بھی پھنسائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف مثنوی میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے برے دوست کے انجام کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک مینڈک اور چوہے کی دوستی تھی، دونوں تالاب کے کنارے روزانہ ملتے تھے، گھنٹوں بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دل بہلاتے تھے۔ ایک مرتبہ چوہے نے رائے دی، مشورہ دیا کہ کبھی کبھار مجھے تالاب کے کنارے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، تم پانی کے اندر رہتے ہو جس کی وجہ سے ملاقات کے لیے بہت دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ایک ڈوری لائی جائے جس کا ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ لوں گا اور ایک سرے کو تم اپنے پیر میں باندھ لو، جب بھی ہمیں ملاقات کا ارادہ ہوگا، شوق ہوگا، ہم ڈوری کو ہلائیں گے تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا، احساس ہو جائے گا اور دونوں آپس میں جلدی سے ملاقات کر لیں گے، انتظار کرنے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ مینڈک نے چوہے کی اس رائے کو قبول کر لیا اور اسی طرح دونوں نے ایک ڈوری کو، ایک رسی کو اپنے اپنے پیروں میں باندھ لیا۔ اب جب بھی کسی کو ملاقات کا شوق ہوتا تو ڈوری کو کھینچتا تو تالاب کے کنارے آ جاتا اور وہ دونوں مل کے بہت دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ یہی سلسلہ چند دن تک چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چیل نے چوہے کا شکار کر لیا۔ اب جب چوہے کا شکار کیا تو چوہے کے ساتھ ساتھ چیل کو مینڈک بھی فری میں مل گیا، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں اس کے شکار ہو گئے۔ اگر مینڈک احمق چوہے کی بات کو نہ مانتا، اس سے دوستی نہ کرتا تو یہ انجام نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں اور دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے ذریعے سے ہی بتاتے ہیں کہ بری دوستی کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے بری دوستی سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے نوجوان لڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے۔ اگر اچھوں سے ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اگر برے لوگوں سے ہے تو ضرور ان کو اس سے روکنا چاہیے اور ان سے
اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ نصاب پر سال گزر جائے، لیکن اس بارے میں عام طور پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، حالانکہ نصاب کے برابر ہمارے پاس پہلے سے مال موجود ہو، مثلا 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس موجود ہے جس پر پورا سال گزر گیا، لیکن 2 مہینے پہلے اور 20,000 روپے ہمارے پاس آ گئے، تو اب ہمیں 1,20,000 کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ 20,000 پر تو پورا سال گزرا نہیں، ابھی 10 مہینے باقی ہیں لہٰذا ان کی زکوٰۃ واجب نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پورے 1,20,000 کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔